اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی اگر کسی بھی پاکستانی کو چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ پاکستان سے باہر ہو، اگر یہ شک ہے کہ یہ جو کچھ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے دور میں ہوتا رہا، پچھلی حکومت میں، یا پی ٹی آئی کے چاہنے یا پی ٹی آئی کے جو سپورٹر تھے اور پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہوتا رہا، اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو یہ ابھی سب کے سامنے عیاں ہو چکا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت تو سامنے تھی نہیں، کہ پیچھے کوئی اور قوتیں تھیں جو، کیونکہ وہ حکومت جانے کے بعد بھی وہ جو پی ٹی آئی سے جو ان کا سلوک اور رویہ وہ جاری ہے، تو اس کے پیچھے وہ نہیں تھے بلکہ ان کی ڈوریاں لانے والے تھے۔ وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہیں۔ وہ وہی لوگ ہیں جو 75 سال سے پاکستان کے اوپر قابض ہیں۔ ہم نے انگریزوں سے آزادی تو حاصل کر لی 1947 میں، لیکن اپنے ہی لوگوں کے، اپنے ہی جرنیلوں کے غلام ہو گئے اور اب تو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ میں آج کی ویڈیو میں صرف پاکستانی لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جب تک آپ ظلم سہتے رہیں گے، آپ کے اوپر ظلم ہوتا رہے گا۔ جب تک آپ سہتے رہیں گے، اگر آپ یہی ظلم سہتے رہیں گے تو اگلے 100 سال 200 سال تک ہی ہوتا رہے گا۔ آپ کو اٹھنا پڑے گا ظلم کے خلاف، آپ کو آواز بلند کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کی مستقبل، آپ لوگوں کا مستقبل، آپ لوگوں کے بچوں کا مستقبل، اس میں اس کا دار و مداری اس کے اوپر ہے۔ نہیں تو یہ جرنیل انہی سیاستدانوں کو، انہی کرم سیاستدانوں کو سامنے رکھ کر پیچھے سے ان کے کاندھے پر بندوق رکھ کے چلاتے رہیں گے، لوٹتے رہیں گے، اور یہ اپنی جائیدادیں پوری دنیا میں بناتے رہیں گے، اور آپ اپنے بچوں کا مستقبل لے کے آپ جو ہے اسی طرح آپ پہ مہنگائی ہوتی رہے گی، اور اسی طرح آپ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ جو ہے مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں سے آپ کو کوئی انصاف ملے گا، تو آج تک ہمیں بتا دیں کسی غریب کو، کسی پاکستانی کو ان عدالتوں سے انصاف ملا ہو، سستا انصاف ملا ہو یا انصاف ملا ہو؟ تو میں آپ پاکستانی ہو، اگر آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے تو پھر یہ آپ رونا دھونا بند کر دیں کہ جی بجلی اتنی مہنگی ہوگی، گیس نہیں ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، مہنگائی ہے، یہ ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا اپنا قصور ہے۔ یہ آپ لوگوں کا اپنا قصور ہے۔ آپ نے انہی حکمرانوں کو آپ لوگ ووٹ دے کے، چاہے وہ آپ سے زبردستی ووٹ لیتے ہیں، چاہے وہ آپ سے ایک بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ لیتے ہیں، چاہے وہ آپ سے ڈرا دھمکا کے پیسے دے کے، جس طرح سے بھی آپ کے ووٹ لیتے ہیں، آپ کے ووٹ لے کے وہ آتے ہیں اور یہ آپ کا استحصال کر رہے ہیں اور استحصال ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ابھی تو پورے پاکستان کو پتہ چل گیا، ابھی ہر شخص کو اس چیز کا جو ہے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ یہ ان سب کے پیچھے کون ہے اور پاکستان کی تباہی کے پیچھے کون ہے۔ تو صرف اس کا ایک حل ہے کہ آپ لوگ ابھی بھی جاگیں، سڑکوں پہ نکلیں۔ کوئی کسی نے وائلنس نہیں کرنی، لیکن آپ جتنی بھرپور تعداد میں اپنے گھروں سے نکل سکتے ہیں، احتجاج کریں، نکلیں، پرامن احتجاج کریں۔ یہی ایک راستہ ہے کہ جو آپ کو اس ملک میں انصاف دے گا، جو آپ کا مستقبل سنوارے گا۔ جب تک آپ یہ نہیں نکلیں گے، ان جرنیلوں کو آپ لگام نہیں ڈالیں گے، آپ لکھ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہونے کا، کیونکہ آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو ہے لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا، بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، اسی طرح جنیجو کے ساتھ کیا ہوا، اس طرح آپ کے سامنے بہت سی مثالیں ہیں۔ جس کو یہ لے کے آتے ہیں، جب تک وہ ان کے کہنے پہ چلتے رہتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور جب انہوں نے اپنی ذرا من مانی شروع کرنی ہوتی ہے تو پھر یہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور پھر ان پہ کیسز بناتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ ابھی آپ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کا صرف صرف ایک حل ہے، اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں، اپنے طور پہ اپنی آواز بلند کریں، بھرپور احتجاج کریں، گھروں سے نکلیں اور اس نظام کو بدلیں۔ جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا، اس نظام کو ہمیں جلانا پڑے گا، تیزاب ڈالنا پڑے گا اس نظام پہ۔ جب تک یہ نظام نہیں بنے گا، ہماری قسمت، ہمارے بچوں کی مستقبل اور قسمت نہیں بدلے گی۔ سوچیں اس کے اوپر۔ اور اس وقت ایسے حالات ہیں کہ ہر پاکستانی کو اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی وہ اپنی کیپیسٹی میں کر سکتا ہے، چاہے وہ ویڈیو بنا کے، چاہے وہ کوئی بھی شیئر پوسٹ کر کے، یا چاہے وہ جو کچھ آپ اپنی آواز، ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ یہ تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے، ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، ظالم کا ہاتھ روکو۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟
اگر آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی پیروی کرتے ہیں، تو اسلام جو دین ہے وہ ہمیں اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ ہم ظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. تو پھر آپ کیوں کھڑے نہیں ہو رہے؟ اگر یہ سوچ لیں، ابھی تو عمران آپ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اور آپ اس کا ساتھ نہیں دے رہے. عمران کو کیا پڑی تھی؟ عمران اگر کسی دنیا کے کسی اور ملک میں پیدا ہوا تو اس کو لوگ سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھ دیں، کیونکہ پوری دنیا میں اگر کوئی پاکستان کو پہچانتا ہے تو عمران کی وجہ سے پہچانتا ہے. اور اس نے اپنی کیپیسٹی میں کتنا سوشل ورک کیا، اور اس نے غریبوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. اس کو جیل میں جو ہے وہ بند کیے ہوئے، ابھی تو تقریباً میرے خیال سے 3-4 ہفتے ہو گئے. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام کیوں سوئی ہوئی ہے؟ پاکستان میں کوئی قانون ہے؟ کوئی آئین رہ گیا ہے؟ کوئی قانون رہ گیا؟ اگر کوئی آئین اور قانون رہ گیا ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اشرد شریف کے قاتلوں کا اب تک کیوں پتہ نہیں لگا. آپ بتائیں کہ عمران ریاض جو اتنے 2-3 مہینوں سے غائب ہے، وہ کیوں نہیں اس کا کوئی پتہ چل رہا؟ مطلب تو یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے. جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ عدالتیں بھی چینج نہیں کریں گی، یہ عدالتیں بھی زیر اعتاب ہیں. یہ بیوروکریٹس جو ہے یہ سب بکے ہوئے ہیں، یہ سیاستدان، یہ جرنلسٹ، یہ سب بکے ہوئے ہیں. یہ سارے میڈیا سیل بکے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. اگر کوئی چینج کر سکتا ہے، کوئی چینج ہو، پاکستان کی عوام جو 25 کروڑ عوام ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اگر سڑکوں کے پر آ جائے تو اپنی تقدیر بدلیں گے. آپ کے اپنے ہاتھ میں. سوچیں. پاکستان زندہ باد.